بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذالک تخویف اخروی ہے، بے شک ان واقعات میں، ذالکا جو اوپر کے واقعات مذکور ہوئے، ان واقعات میں لآیتن بہت بڑی عبرت ہے، لآیتن بڑا سبق اور عبرت نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، مستفیدین وہ ہیں کہ لمن واسطے اس انسان کے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، ذالک یوم یہ وہ دن ہے کہ جمع کیے جائیں گے اس دن کے لیے لوگ، وذالک یوم مشہود اور یہ دن ہے سب کی حاضری کا، یوم مشہود سب کی حاضری کا دن ہے، سارے وہی جمع ہوں گے اور حاضری کا دن ہے، اور نہیں مؤخر کریں گے ہم اس کو مگر ایک مدت معین تک، لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ مدت تھوڑی، یوم یاتے جس دن آئے گا، یہ تخویف اخروی ہے، نہیں کلام کر سکے گا کوئی نفس، حالت مشترکہ ہے، حالت مشترکہ نہیں ہے، صحیح کر لو، لا تکلم حالت مشترکہ، نہیں کلام کر سکے گا کوئی جی الا بِإِذْنِهِ مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ وہاں کوئی بول نہیں سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ ہاں اسی طرح سورہ طٰہٰ کا مضمون ہے، فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ، اقسام الناس، اس دن دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، ایک گروہ ہوگا شقیٌ بدبخت، مشرک اور مشرکوں کے یار، بدعتی اور بدعتیوں کے یار، یہ ہوں گے شقیٌ، اور دوسرے کیا ہوں گے سعید، سعید کٹر مباحد متبع سنت، سعید سعادت مند ہوئی ہے جس کو توحید کا عقیدہ نصیب ہو گیا، سعید فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ پس بیچ آگ کے ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ واسطے ان کے زفیر چیخنا ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم، زفیر و شہیق چیخنا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں، ما دامت السماوات والارض جب تک قائم رہیں گے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب، ان ربک اس لیے کہ رب تیرا فعال لما یرید کر ڈالتا ہے جو ارادہ کرے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند ہوئے پس بیچ جنت کے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے اس میں، ما دامت جب تک قائم رہیں گے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے رب تیرا، عطاء غیر مجذوذ بخشش ہوگی بے انتہا، بخشش ہوگی بے انتہا، فلا تک فی مریت پس نہ ہونا بھی شک کے، مما اس سے کہ پوجتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون نہیں پوجتے یہ مگر جیسا کہ ان کے آبا و اجداد پوجتے رہے، ان کا رگڑا نکلا تو ان کا بھی نکلے گا، بے شک ہم پورا دیتے ہیں ان کو حصہ عذاب والا ان کا، غیر منقوص نہ گھٹایا ہوا۔ تھوڑا سا ایک اشکال ہے جہاں، دو اشکال ہے، ایک یہ کہ سعید اور شقی، شقیٌ و سعید، حاشیے پہ تو بہت کچھ لکھا ہے وہ علماء دیکھ لیں،
اس کے مناسب، تو سعید اور شقی ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ اس مسئلہ کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ہے۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ شقی ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اما الذین شقوا ففی النار۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو مومن ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن اس آیت پہ دو اشکال ہیں۔ ایک ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ آیت تو ابداً نہیں کہہ رہی ما دامت السماوات والارض، کہ جہنمی جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان زمین قائم رہے، جنتی جنت میں رہیں گے جب تک آسمان زمین قائم رہے۔ حالانکہ دوسرے مقام پہ ابداً ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں۔ بولنا نہیں ہے میرا خیال ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں بھائی، پھر دوسرا اشکال یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ، اس ما دامت السماوات میں بھی استثناء کر دیا، مگر جو اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا۔ تو اس دونوں اعتراضوں کا حاصل یہ ہے کہ جنت جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی۔ چنانچہ اس پر حافظ ابن القیم اور بڑے بڑے حضرات، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، بڑے بڑے حضرات نے ایک کفریہ قول کیا ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ قول کفریہ ہے، قائل کو نہیں کہہ رہا، کفریہ قول، مبنی بر الحاد قول۔ وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا جہنم بھی ختم ہو جائے گی، بعض نے کہا صرف جہنم ختم ہوگی، بعض نے کہا فنائے نار، بعض نے کہا نہیں جہنم بھی اور جنت بھی یہ ختم ہو جائے گی اور جہان کا لم یکن ہو جائے گی۔ لیکن یہ نظریہ الحاد پہ مبنی ہے، کفر پہ مبنی ہے، صریح نصوص کا انکار ہے۔ خالدین فیہا ابدا، تو پھر ابدا کا کیا معنی ہے؟ ابدا کی تاکیدوں سے آیات بھری ہیں، تو اس لیے یاد رکھو فنائے نار یا فنائے جنت کا عقیدہ کفریہ ہے، عقیدہ کفریہ ہے۔ قائل کو تکفیر ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ قائل کا وہ نظریہ ہمارے سامنے آئے، کیونکہ اس کے قائل جو ہے نا وہ بڑے محقق علماء ہیں، اور ان کے شبہات تکفیر تب ہوتی کہ ان کے ہم شبہات دور کریں۔ تو بہرحال یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے یا انہوں نے ویسے عقلی پنگا لیا ہے، یہ بھی ممکن ہے صرف عقلی پنگا لیا ہو۔ تو اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت جہنم ختم ہو جائے گی تو وہ کافر ہے، یہ عقیدہ بالکل کفری ہے۔ جواب کیا ہے؟ تو جواب ما دامت السماوات والارض، جواب ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اپنا مسلک بچانا ہے، اس لیے نہیں دے رہے، جواب ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ نصوص کو محفوظ کرنا ہے۔ کس کو؟ یاد رکھو، ایک تعویل اہل حق کی ہے، ایک تعویل اہل باطل کی ہے۔ اہل باطل کی تعویل ہوتی ہے تقویت بدعت، اپنا احوا اور بدعت کو ثابت کرنا۔ اہل حق کی تعویل ہوتی ہے جمع بین النصوص، نصوص کو جمع کرنا۔ تو تعویل اہل حق اور تعویل اہل باطل کا فرق ہے۔ تعویل اہل حق صحیح معنی تک پہنچنا ہے، صحیح معنی، اور نصوص کے صحیح معنی تک آدمی پہنچ جائے
تو پھر تعارض نہیں رہتا۔ تو اب یہاں تعویل کا مقصد وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی موڑ رہے ہیں جو عوام میں مشہور ہے۔ تعویل کا معنی ہوتا ہے طلب و صحیح معنی کی طلب کرنا اور آیت کا اصل معنی تلاش کرنا، کیونکہ تعارض تب بنتا ہے کہ جب ہم کسی نص کا معنی غلط سمجھتے ہیں، ہمارا فہم میں تعارض ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ تو جب صحیح معنی تلاش کر لیا جائے تو پھر نصوص کے درمیان تعارض نہیں رہتا، جو قرآن کا معاملہ ہے۔ جہاں تک روایات کا معاملہ ہے تو وہاں پھر راویوں کی گپ شڑپ بھی اور راویوں کی بھول بھلکڑ بھی، نسیان پیشاب بھی اور سونا شونا بھی ہوتا ہے، جیسے اب بھی راوی سوئے ہوئے تو بین النوم والیقظہ بھی راوی سن کے اٹھتے ہیں، تو پھر جو بیان کرتے ہیں تکرار، تو وہ یہ فرق ہے۔ تو خیر یہاں پر کیا ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے ابدیت سے، محاورہ ہے، محاورہ یہ میرے درس میں بار بار آ رہا ہے، محاورے کا لفظ، پتہ نہیں آپ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ محاورات اللسان ہیں، زبان کے محاورات ہوتی ہیں، ہر بولی ہر زبان کے محاورات کا مطلب ہوتا ہے کہ کنایے کے طور پہ مقصد کو بیان کرنا جو ابلغ من الصریح ہوتا ہے، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، سارے للڑ مل جائیں قیامت تک نہیں لا سکتے، حوالہ نہیں لا سکتے، قیامت تک آیت پیش نہیں کر سکتے، تو قیامت کے بعد پیش کر لیں گے؟ کیوں کہتے ہو قیامت تک؟ یہ محاورہ ہے، شابش، یہ کیا ہے؟ قیامت تک نہیں کر سکتے، یعنی کبھی نہیں کر سکتے۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، کوئی للوڑ اپنے عقیدے پہ دلیل قائم نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنایہ ابدا، کبھی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کنایہ، ما دامت السماوات، تو جب تک قائم رہیں گے آسمان زمین، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ دوسرا کہ السماوات والارض سے مراد یہ آسمان زمین نہیں ہے، قیامت کے بعد جو آسمان زمین ہوں گے، تو کیا یہ آسمان تو اذا السماء انفطرت، یہ ختم ہو جائے گا، تو بدل الارض، زمین بدل جائے گی، قیامت کے دن نیا آسمان نیا زمین ہوگی، تو وہ آسمان و زمین بھی ہمیشہ رہیں گے اور جنتی جہنمی اپنے مقام پہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو السماوات والارض سے مراد کون سے آسمان زمینیں؟ جلدی بولو۔ آخرت کے، وہ ابدی ہیں، تو خلود ان کا ابدی ہے۔ اب ہے دوسرا موڑ، الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک، تو اس کو سمجھنا ہے۔ اصل جو بات ہے وہ میری طرف توجہ کرو، باقی حاشیہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اصل یہاں جو استثناء ہے یہ بیان قدرت باری ہے اور بیان استقلال باری ہے۔ پہلے بھی میں کئی جگہ یہ توجیہ کر رہا ہوں۔ وہ کیسے کہ جنتی ہمیشہ رہیں گے، جہنمی ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی ہمیشہ رہے گا، تو فرق کیا ہوگا؟ جنتی بھی ہمیشہ، جہنمی بھی ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ابدی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا ہمیشہ رہنا ہوگا بے مشیت اللہ، ما شاء ربک، اور جو رب کا ہمیشہ رہنا ہے وہ بالاستقلال ہے۔ ان کا ہمیشہ رہنا تو ہے لیکن بالعرض ہوگا، بالعرض ہوگا، بے مشیت اللہ ہوگا، اور اللہ کا ابد الآباد وہ بالاستقلال ہے۔ لہذا ان کی ابدیت میں اور اس کی ابدیت میں لیسا کمثلہ شیء۔ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ آپ بھی ہمیشہ رہیں گے، کافر بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ بھی
ابدی ذات ہے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کی ابدیت بالاستقلال ہے، اور جنتی جہنمیوں کی ابدیت ہوگی بے مشیت اللہ، اس کی قدرت کے تابع۔ وہ چاہے تو ختم بھی کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، رکھے گا ہمیشہ۔ تو اس لیے ما شاء ربک کی یہی توجیہ ہے، اور یہی توجیہ حتمی ہے، باقی اقوال ہے کوئی کدھر کے کوئی کدھر کے۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ کچھ لوگ، میری طرف توجہ، کچھ لوگ ابتداءً جنت میں نہیں ہوں گے، انتہاءً ہوں گے۔ کون؟ گناہگار مباحد، یہ پہلے جہنم کے راؤنڈ لگائیں گے اور جہنم سے بھگت کے پھر جائیں گے جنت میں۔ تو کچھ لوگ ابتداءً جہنم میں ہوں گے، انتہائے جہنم میں نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ابتداءً جنت میں نہیں ہوں گے، انتہاءً جنت میں ہوں گے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ہیں جو ابتداءً جہنم میں ہوں گے، انتہاءً جہنم میں نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو ابتداءً جنت میں نہیں ہوں گے، انتہاءً جنت میں ہوں گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو استثناء ان کے لحاظ سے ما شاء ربک، بھائی جو مباحد جہنم میں جائے گا سزا بھگتنے کے لیے، تو یہ ابتداءً جنت میں ہوگا یا ابتداءً جہنم میں ہوگا، لیکن پھر جہنم سے جب نکل جائے گا تو یہ انتہاءً جہنم میں ہوگا یا نکلے گا جنت میں ہوگا۔ اور پہلے بھی جنت میں نہیں تھا نا، ابتداءً جنت میں نہیں تھا، لیکن انتہا کے اعتبار سے اب یہ جنت میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ما شاء ربک، یہ بھی سمجھ گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ ما شاء ربک، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ما شاء ربک جہنم میں رہنے کے ساتھ کچھ اور سزائیں بھی ہوں گی۔ جیسے قیدی جیل میں ہوتا ہے تو جیل بامشقت بھی ہوتی ہے، کچھ اور بھی ہوں گی۔ جنتی جنت میں رہیں گے، اور للذین احسنوا الحسنی آگے وزیادہ، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جنت سے زائد بھی کچھ چیزیں ہوں گی، اللہ کی رضا اور دیدار الہی ما شاء ربک۔ کتنی توجیہ ہو گئی؟ 3 اونچے بولو، کتنی ہو گئی؟ صوفی سارے بولو، ہاں جو سعادت مند ہے بولے، جو شقی ہے وہ نہ بولے۔ ہاں کتنی ہو گئی؟ 3۔ اب یہ آپ کے پاس لکھا بھی ہے، یہ دیکھ لیں۔ کئی آدمی پہلی توجیہ میں نے کر دی ہے، اصل وہی توجیہ ہے جو پہلے نمبر پہ میں نے کی۔ کئی آدمی ابتدا میں دوزخ میں ہوں گے، انتہا میں نہیں۔ اسی طرح کئی افراد ابتدا میں جنت میں نہیں ہوں گے مگر انتہا میں جنت میں ہوں گے۔ ان کے لحاظ سے استثناء درست ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ابدیت بلا استقلال ہے، بال استقلال ہوئے، یہ لفظ صحیح کرو، بال استقلال، غلط لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ابدیت بال استقلال، اب کتنی بڑی غلطی ہے، بال استقلال کو بلا استقلال لکھا ہوا ہے، بال استقلال، اور ان کی ابدیت مشیت باری کے تحت ہوگی۔ یہ جواب اصل ہے، حتمی جواب۔ اور تیسرا یہ کہ دوزخیوں کا دوزخ میں رہنا ہمیشہ ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر سزائیں بھی ہوں گی، الا ما شاء، جو اللہ چاہے گا۔ اس طرح جنتیوں کا جنت میں رہنا ہمیشہ ہوگا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس سے زائد نعمتیں بھی ملیں گی۔ اور چوتھا یہ کہ مشیت سے مراد یہ ہے کہ ان کا اخراج اگر اللہ چاہے تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، جیسا اس نے خود تعبید کی خبر دی ہے، اس میں وسعت قدرت کا بیان ہے۔ بعض حضرات نے جہنم کے فنا پر اسے استدلال کیا جو نصوص قطعیہ کے خلاف باطل مردود ہے، بعض درس میں ہوگی، بس بھائی اتنی کافی ہے، ہو چکی ہے۔ دیکھو